الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قال الله عز وجل في كتابه العزيز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار हर किस्म की हम्दो सना तारीफ़ात किबरियाई बढ़ाई शान इज़्ज़त अज़मत उस अकेले अल्लाह वाहदहू ला शरीक के लिए हों जो रब इस कुल कायनात का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, पालने वाला है। और हर किस्म की हम्दो सना के बाद दुरूद व सलाम उस हस्ती के लिए हों जिनका नाम नामी इसमें गरामी कायनात के इमाम रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़्नबीन साकी कौसर शाफ़ी महशर इमामुल अंबिया ख़ातिमुल अंबिया
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حمد و ثنا اور درود السلام کے بعد اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر بہت بڑے بڑے احسانات فرمائے ہیں۔ ان احسانات میں ایک احسان اللہ کا یہ بھی ہے کہ اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ رب تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا اور پیغمبر آ کر کے اللہ رب العالمین کے دین کی دعوت دیتے رہے اور اللہ رب العالمین کا جو دین تھا اسے لوگوں تک پہنچاتے رہے، اور اللہ رب العالمین نے ان پیغمبروں کے اعتبار سے ان کو عظمت اور شان سے نوازا۔ رب تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے اور فضیلت دی ہے۔ بعض کو بعض پر فقیت اور فضیلت دی ہے، تو رب تعالیٰ نے انہی پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بھیجا جن کا نام رب تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام رکھا۔ اس پیغمبر نے اللہ رب العالمین کے دین کی خاطر بڑی جد و جہد، بڑی قربانیاں اور بڑی محنت اور بڑی کوشش اور بڑی دین کے اندر لگن دکھائی، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے اس پیغمبر کو اپنے خلیل کا لقب دیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا دوست ہے۔ اور اس دنیا کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ آج کے کسی وزیر سے، کسی بادشاہ سے، کسی وڈیرے اور کسی چودھری سے میری دوستی لگ جائے اور میں اس کے ساتھ مل کر کے اپنے اس دنیا کے فائدے اٹھا سکوں، اور میرا ایک نام ہو جہاں میں چلوں، جہاں میں بیٹھوں اور مجھے لوگ کہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا بڑے اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، بڑے لوگوں کے ساتھ ہے اور میری عزت ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے جس کو اپنا دوست، جس کو اپنا خلیل، جس کو اپنا رفیق بنایا ہے، اس کی کتنا عزت ہوگی۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کو رب تعالیٰ نے بڑی عزت و بڑی شان، بڑی عظمت اور بڑے وقار سے نوازا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ ابراہیم میرا دوست ہے۔ اور یہ دوستی کیوں کہا اللہ رب العالمین نے، خلیل کا لقب کیوں دیا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی جدوجہد اور بہت بڑی قربانی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے، پیغمبر ابراہیم علیہ السلام یہ وہ پیغمبر ہے جو اپنا آبائی وطن چھوڑنے لگے، جہاں انہوں نے زندگی گزاری، بچپن گزارا، لڑکپن گزارا اور جوان ہوئے، جہاں والدین موجود ہیں، رشتہ دار موجود ہے، دوست احباب موجود، سارا خاندان اور سارے دوست، ساری دنیا وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی موجود تھی۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب اس اپنے آبائی وطن کو چھوڑا تو اللہ سے ایک دعا کی کہ اللہ مجھے ایک نیک اولاد عطا فرما دے، اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر دے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر دے۔ اور وطن کیوں چھوڑا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعوت لا الہ الا اللہ دی کہ لوگوں ایک رب کو مانو، ایک رب کی عبادت کرو، ایک رب کے سامنے جھکو، ایک رب کو سجدہ کرو، وہی آپ کو رزق دے گا، وہی آپ کو اولادیں دے گا، وہی آپ کی مشکل اور پریشانی کو حل کرے گا۔ اس رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اس رب کو مان لو۔ لیکن قوم ماننے سے قاصر تھی۔ بڑا لمبا عرصہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کی، اور دعوت و تبلیغ جناب ابراہیم علیہ السلام کرتے رہے، اور کوئی اسلام لے کر کے نہ آیا۔ صرف اسلام لے کر آیا تو ایک بھتیجا جس کا نام لوط تھا، بعد میں رب تعالیٰ نے اسے بھی پیغمبر بنایا۔ صرف ایک بندہ اسلام لے کر کے آیا، یا پھر بیوی مسلمان ہے،
باقی کوئی اسلام لے کر کے نہیں آیا، باقی کوئی جناب ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہیں لے کر کے آیا۔ تو ایک دن علاقے کے اندر ایک میلہ تھا لگا، تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو بھی پیشکش ہوئی، جو علاقے سے تھوڑا دور سا تھا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ جی آپ میلے میں ہمارے ساتھ چلے، اور ابراہیم علیہ السلام وہاں نہیں گئے، اور قوم ساری کے ساری چلی گئی علاقہ چھوڑ کر کے میلے میں۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے ذہن کے اندر اللہ نے ایک ترکیب ڈال دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلاڑا اٹھایا، اور جناب ان کے عبادت خانے جہاں ان کے بت پڑے تھے، لینوں کے ساتھ جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، جن سے وہ رزق مانگا کرتے تھے، اولادیں مانگا کرتے تھے، جن سے وہ خوشی غمی مانگا کرتے تھے، ان کے پاس چلے گئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لینوں کے ساتھ جو بت پڑے تھے، چھوٹے اور بڑے، ساروں بتوں کو توڑ دیا، اور توڑ کر کے جو بڑا بت تھا اس کے ہاتھ میں وہ کلاڑا تھما دیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اب جب قوم والے سارے واپس آئے، دیکھا کہ ہمارے بتوں کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے، سارے ریزہ ریزہ ہوئے پڑے ہیں، اور بڑے غصے میں آئے کہ کس نے ہمارے معبودوں کو توڑ دیا ہے، کس نے یہ گستاخی کی ہے، اور کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ ایسا عمل کیا ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا کہ ایک شخص ہے اس علاقے کے اندر، جو شخص جناب ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا گیا کہ وہ شخص ہے جو دعوت لا الہ الا اللہ دیتا ہے، جو شخص ہے جو دعوت دین دیتا ہے، وہ شخص ہے جو دعوت اللہ کی دعوت دیتا ہے اور توحید کی دعوت دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ایک رب کو مان لو، ایک رب کی عبادت کر لو، ایک رب کے سامنے جھک جاؤ، ایک رب کے سامنے سجدہ کر لو، باقی سب کو چھوڑ دو۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا جب نام لیا گیا تو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو لے کر کے آیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام پہنچ گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے کہ اے ابراہیم، یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ جو حال ہوا ہے، یہ جو ہمارے خداؤں کو جس نے توڑ ڈالا ہے، یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ جو یہ بے حرمتی کی ہے، یہ کرنے والا کون ہے؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے مجھے نہیں پتہ، آپ اس سے پوچھئے نا جو ان کا بڑا ہے، جس کے ہاتھ کے اندر کلاڑا ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید اس نے توڑا ہے، اس نے یہ گستاخی کی ہے، یہ اس کی کوئی بات نہیں مان رہے ہوگے۔ قوم والے کہنے لگے کہ ابراہیم یہ کیسا ہو سکتا ہے، تو بھی سمجھدار ہے، ہم بھی سمجھدار ہیں، تجھے بھی پتہ ہے کہ یہ چل نہیں سکتا، یہ اپنے ہاتھ نہیں ہلا سکتا، یہ اٹھ اور بیٹھ نہیں سکتا، یہ بات کرنے سے قاصر ہے، پھر یہ کس طریقے سے ان کو توڑ سکتا ہے؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، تمہیں میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں، جو خود نہیں چل سکتا، جو خود نہیں اٹھ بیٹھ سکتا، جو اپنے معاملات نہیں حل کر سکتا، جو اپنے اندر جان نہیں ڈال سکتا، وہ کس انداز سے اپنی آپ کی حاجات کو سنے گا، وہ کس انداز سے آپ کی حاجات کو سننے کے بعد پورا کرے گا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو سن کر کے قوم عقل مند ہوتی، قوم کو سمجھ آتی کہ یہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ہم ایک اللہ کے سامنے جھک جائے، جو دعوت ابراہیم علیہ السلام دے رہے ہیں ہم اس دعوت کو قبول کر لیں، ہم اس منہج پر آ جائے۔ لیکن قوم نے مخالفت کرنے کی ٹھان رکھی تھی، اللہ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے تھے، ان کے نصیب میں ہدایت اللہ نے نہیں لکھی تھی۔ اس کے بعد قوم نے ایک منصوبہ بنایا کہ اس نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے، اس نے ہمارے معبودوں کی بے حرمتی کی ہے، اس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ عمل کیا ہے، اب اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ تو قوم ساری متفق ہو کر کے اپنا ایک فیصلہ سوچ رہی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو ساروں نے بیٹھ کر کے ایک مشورہ کیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو ایک آگ کے اندر ڈال دیا جائے، اور آگ ایسی آگ جس کو جلانے کے لیے بادشاہ بھی ہے، رعایا بھی ہے، چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، بچہ اور بوڑھا سارے جمع ہو کر کے ایک لکڑیاں جمع کر رہے ہیں، اور ایک بہت بڑی آگ جلا ڈالی، عالمی آگ۔ اس آگ کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنا ہے۔ اب جب آگ جل گئی، آگ کی تبش اتنا ہے کہ اس آگ کے قریب کوئی نہیں جا سکتا، تو پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر کیسے ڈالا جائے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق گلیل نما چیز کے ذریعے سے کھینچ کر کے اس آگ کے اندر ڈالا گیا۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابراہیم، تو نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، تو نے اللہ پر یقین کیا ہے، رب تعالیٰ تجھے مایوس نہیں کرے گا۔ رب تعالیٰ حکم دیتا ہے آگ کو کہ آگ
ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، اور اتنا ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ تیری ٹھنڈ تکلیف دے، یا تیری ٹھنڈ سے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف محسوس ہو۔ بردن و سلامہ، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا جو ابراہیم علیہ السلام کو لذت اور مزہ آئے۔ آگ کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آسانیاں پیدا کر دی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو میرے اوپر یقین تو کر کے دیکھ، تو مانگ میرے سے، تو مانگ جس طرح میں رب تعالیٰ اس سے دینے زیادہ قادر ہوں دینے میں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے لوگو تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری اشارت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اے لوگو، اگر تمہیں ایک جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو یا نمک کی ایک چٹکی بھی مانگنی ہو تو اللہ رب العالمین سے مانگو، وسیلہ رب بنا دے گا، لیکن مانگنا اللہ رب العالمین سے ہے۔ اگر اللہ رب العالمین نہ دے تو پوری کائنات مل کر کے تم میں ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اگر اللہ رب العالمین دے تو پھر پوری کائنات مل کر کے تمہیں ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو اس عوض میں جناب ابراہیم علیہ السلام اپنا آبائی علاقہ چھوڑنے لگے۔ جب اپنا آبائی علاقہ چھوڑنے لگے تو اللہ سے ایک دعا کی کہ ابا ایک نیک اولاد دے دے جو میرے مرنے کے بعد تیرے دین کو آگے پھیلائے، جو میرے مرنے کے بعد تیرے دین کی دعوت کو جاری اور ساری رکھے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی۔ پھر وہ وقت آیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ رب العالمین نے فرشتے بھیجے اور فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، اللہ رب العالمین آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے۔ تو جناب سارہ علیہ السلام کہنے لگی کہ میں تو 5 ہو چکی ہوں، ابھی میرے اندر بچہ جننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، تو پھر کس طرح رب مجھے بیٹا دے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں 80 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، اب رب تعالیٰ مجھے بیٹا دے گا، یہ مشکل نہیں ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین پر کوئی بات مشکل نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتہ تھا، اماں جان سارہ علیہ السلام کو بھی پتہ تھا، اب رب نے کہہ دیا ہے تو اس سے کوئی اور بات نہیں ہو سکتی، اب اللہ رب العالمین بیٹا دے گا۔ تو صرف اپنے دل کو اطمینان دلانے کے لیے اور خوش کرنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ رب بیٹا کیسے دے گا۔ تو ایک قافلہ چلتا ہے جس قافلے کے اندر صرف 2 لوگ ہیں، اماں جان سارہ علیہ السلام اور جد الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام۔ اس قافلے کا گزر بسر ایسے بستی سے ہوا، ایسے شہر سے ہوا جس کے اندر ایک ایسا ظالم بادشاہ رہا کرتا تھا جو دیکھتا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس علاقے سے گزر رہا ہے، وہ اس کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرتا۔ جب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے گزرنے لگے اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اماں جان سارہ علیہ السلام سے کہ آپ اور میں اس وقت صرف اسلام والے ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ کے دین والے ہیں، اور کوئی اس کرۂ ارض پر نہیں ہے، تو ہم اس روح سے بہن اور بھائی ہوئے، اگر یہ آپ سے پوچھے کہ آپ میری کیا لگتی ہیں تو آپ کہنا کہ میں اس کی بہن لگتی ہوں، اس وجہ سے کہ شاید ہماری عزت بچ جائے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام چل پڑے، اور بادشاہ کے جو چپڑاسی اور جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ کتنا حسین عورت جو ہمارے علاقے سے گزر رہی ہے، وہ آئے اور بادشاہ کو کہنے لگے کہ بادشاہ جی ہمارے پاس سے ایک ایسی عورت گزری جس کا حسن لاجواب ہے، ایسا حسن ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، تو کیا ہم اسے پکڑ کر کے لے آئے؟ بادشاہ نے حکم دیا اسے پکڑ کر کے لے آؤ، اور جناب ابراہیم اور اماں جان سارہ علیہ السلام کو پکڑ کر کے بادشاہ کے پاس پیش کر دیا اور کہا جی ہم بہن بھائی ہیں۔ وہ بہن بھائیوں کو نہیں پکڑا کرتا تھا، وہ بیوی اور شوہر کو پکڑا کرتا تھا اور بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بہن بھائی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ اتنا حسین خوبصورت عورت، اس کے ذہن کے اندر شیطان سوار تھا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کو باہر باندھ دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے نماز شروع کر دی۔ ادھر اماں جان سارہ علیہ السلام کو اندر کیا اور اماں جان سارہ علیہ السلام نے بھی نماز شروع کر دی، اور وہاں پر جب دیکھا اس بادشاہ نے اندر آیا تو سارہ علیہ السلام نے رب سے دعا کی، اے اللہ تو جانتا ہے کبھی تیرے خلیل، تیرے دوست، تیرے پیغمبر کے علاوہ جو کہ میرا شوہر ہے، اس کے علاوہ کسی نے میری سطر نہیں دیکھی۔ ربا میں نے اپنے سطر کی حفاظت کی ہے، جو کہ تیرا حکم ہے ربا میں نے اپنی طرف سے حفاظت کی ہے، آج اس ظالم اور جابر بادشاہ سے حفاظت دلانا تیرا کام ہے۔
تو جناب سارہ علیہ السلام نے یہ دعا کی، تو وہ بادشاہ جب آگے بڑھنے لگا تو اس کے ہاتھ پاؤں شل ہو گئے، کام کرنا چھوڑ گئے، وہ نیچے گر گیا اور گڑ گڑانے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے صحیح کر دو، رب سے دعا کر دو، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ تو جناب سارہ علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ مر گیا، ربا یہ مر گیا تو یہ بادشاہ بھی ہے، یہ اس علاقے کا سربراہ بھی ہے، تو اس کا قتل میرے ذمہ آ جائے گا، ربا اسے صحیح کر دے۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا اور وہ جناب سارہ علیہ السلام کے پاس پھر آنے لگا، پھر 3 مرتبہ جناب سارہ علیہ السلام نے یہ دعا کی۔ جب یہ دعا کی تو اس کے ہاتھ پاؤں شل ہو جاتے تھے۔ تیسری مرتبہ اس نے دیکھا کہ اس کی عزت پر میں نہیں کھیل سکتا، تو اس نے اللہ سے معافی بھی مانگی اور جناب سارہ علیہ السلام کو چھوڑ دیا، اور ایک لونڈی، ایک لڑکی جناب ابراہیم علیہ السلام کی بیگم اماں جان سارہ علیہ السلام کو تحفے میں دے دی۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس اماں جان سارہ علیہ السلام آئی۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام نماز میں ہے اور آ کر کے کہا اللہ نے ہمیں سرخرو کر دیا ہے، آپ پریشان نہ ہوئیے، بادشاہ نے چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین نے اس کے دل کے اندر رحم ڈال دیا ہے اور اس نے یہ لونڈی مجھے تحفہ دی ہے اور میں آپ کو تحفہ دیتی ہوں، آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس لونڈی کے ساتھ نکاح کر لیا، جس کا نام جناب حاجرہ علیہ السلام ہے، اور پھر اسی لونڈی سے اماں جان حاجرہ علیہ السلام سے اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور پھر جب بیٹا ہوا تو آپس میں عورتیں ہیں غیرت آنے لگی کہ میرے پاس بیٹا نہیں ہے، اس کے پاس بیٹا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا رجحان زیادہ اس طرف ہوگا، پھر آپس میں لڑائیاں ہونے لگی۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابراہیم جاؤ اسے ایسی جگہ چھوڑ کر کے آؤ جہاں میرا گھر ہے، جس گھر کو اس بیٹے نے اور آپ نے مل کر کے تعمیر کرنا ہے، اس گھر میں چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے اس چھوٹے سے آل کو لے کر کے وہاں چل پڑے۔ جب وہاں گئے تو ابراہیم علیہ السلام کی بیگم جناب حاجرہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگی کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہو، کس کے سہارے ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب پوچھا تو فرمایا کہ امر اللہ بہذا، کیا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے؟ اللہ امرک بہذا، کیا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے؟ تو جناب حاجرہ علیہ السلام کے اس کہنے پر ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا اور فرمایا جی ہاں یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ فرمایا اذن لا یعذیھا، آپ پھر پریشان نہ ہوئیے، آپ پھر غم زدہ نہ ہوئیے، اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے تو پھر اللہ رب العالمین ہمیں مایوس نہیں ہونے دے گا، اللہ رب العالمین ہماری رہنمائی بھی کرے گا، ہماری حفاظت بھی کرے گا۔ اور یہ پھر کچھ سامان جناب ابراہیم علیہ السلام دے کر کے گئے تھے، کچھ کھجور، ایک کھجور کا تھیلا اور ایک مشکیزہ پانی کا، یہ وہ کھاتے رہے اور پیتے رہے اور بچے کو دودھ پلاتی رہی۔ جب وہ مشکیزہ ختم ہو گیا، خالی ہو گیا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی یہ بیگم اماں جان حاجرہ علیہ السلام بڑی پریشان، بچہ بھوک سے نڈھال، اور پھر یہ صفا سے مروہ ایک پہاڑی ہے، یہاں سے بھاگتی اور چکر لگاتی، دیکھتی کہ کہیں نہ کہیں سے پانی مل جائے۔ جب یہ چکر لگا رہی تھی، بھاگ رہی تھی، جہاں بچہ نظر آ جاتا وہاں آہستہ چلتی، جہاں بچہ نظر نہیں آتا وہاں بھاگتی اور دوڑتی۔ اللہ رب العالمین نے اس عمل کو، جہاں بھاگنا تھا حاجرہ علیہ السلام نے بھاگا، بچہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور جہاں آہستہ چلی بچہ نظر آیا، اس عمل کو حج کا طریقہ بنا دیا۔ اور حج ایسا عمل ہے جس کو انسان کر کے آئے، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس انسان کی مثل ایسی ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے جنا ہے، اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس اتنے بڑے عظیم عمل کو اللہ رب العالمین نے اس حاجرہ علیہ السلام کے طریقے پر بنا دیا۔ وہ طریقہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا اللہ رب العالمین نے حج میں ڈال دیا۔ اور یہ پھر بچہ تھوڑا سا بڑا ہونے لگا، اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً آتے رہے، چکر لگاتے رہے، دیکھتے رہے، اور یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہونے لگا۔ جب یہ بچہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا کہ بچے کو اپنے اسماعیل علیہ السلام کو، جو بڑی محنت سے، بڑی کوششوں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی اللہ رب العالمین سے گڑ گڑانے کے بعد اللہ نے بچہ دیا ہے، وہ بچہ اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کو جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، اور اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں۔
یہ خواب دیکھا اور آئے اماں جان حاجرہ علیہ السلام کے پاس، انہیں یہ کہا کہ میں ایسا دیکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے خواب میں دکھایا میں اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہوں، جناب ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو۔ انہوں نے کہا یہ بچہ بڑا محبوب ہے، بچہ بڑا پیارا ہے اور فرما بردار بھی ہے، نیک بھی ہے، اور اللہ رب العالمین سے زیادہ محبوب نہیں ہے، جو مجھے اور آپ کو پالنے والا ہے، جو مجھے اور آپ کو رزق دینے والا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو زندگی دی ہے۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ کر گزری ہے ابراہیم علیہ السلام، بیوی بھی فرما بردار۔ اور پھر بچے سے پوچھا اے میرے بیٹے اللہ نے یہ حکم دیا ہے تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹا کہتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جان اللہ کا حکم ہے، پھر اس کے اندر اسماعیل کیا کر سکتا ہے؟ جو اللہ کا حکم ہے ابا جان وہ کر گزری ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے آپ اس حکم کو کر گزریے، آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو اس میں صبر کرنے والا پاؤ گے۔ اور یہی قربانی ہے، اسی قربانی کی وجہ سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ رب العالمین کے قربانی یہ دی، اسی قربانی کی وجہ سے آج اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں اربوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ اور یہ پھر اس بچے کو لے کر کے چلے گئے مینا کے اندر اور بچے کو لٹایا اور گردن پر چھری چلانے لگے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے لگے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک پیغام آ گیا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اللہ اے ابراہیم اے اللہ کے خلیل، تجھے جو اللہ رب العالمین نے خواب دکھایا تھا تو نے وہ سچ کر دکھایا، تو نے اس خواب کو پورا کر دکھایا، تو سچا ہے، تو آزمائش میں پورا ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تیرا امتحان لیا تھا تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے ایک مینڈا اور دمبا بھیج دیا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کی قربانی کی۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں تھیں جن کی بنا پر اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کہا، اپنا پیغمبر کہا۔ فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسانی ولسائر المسلمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عید اللہ رب العالمین کی طرف سے مسلمانوں کو ایک دیا ہوا تحفہ ہے، اور یہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا تہوار ہوتا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے، عید کا مطلب ہی خوشی ہوتا ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں سے، دوست احباب سے ملے اور خوشی سے یہ دن گزارے اور کھائے پیے۔ اور اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر ایک چیز کا طریقہ کار بیان فرما دیا ہے۔ خوشی بھی ایسی ہونی چاہیے جو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق ہو اور پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو۔ ایسی خوشی ہونی چاہیے، نہ کہ ایسی خوشی کرے کہ بندہ رب کو بھی ناراض کر بیٹھے اور سنت رسول کی بھی مخالفت ہو جائے۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھی ہوئی تھی، اپنے گھر کے اندر موجود تھی، تو میرے پاس انصار کی دو لڑکیاں بیٹھی تھی جو اشعار پڑھ رہی تھی، اشعار گا رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کر کے سو رہے تھے۔ اتنے میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کے غصہ کرنے لگے کہ اللہ کے رسول پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کے گھر یہ اشعار گا رہی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے سے وہ کپڑا اٹھایا اور کہنے لگے ابوبکر، ہر قوم کا ایک تہوار ہوتا ہے، یہ مسلمان کا ایک تہوار ہے عید کا دن، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ اسلام کے مطابق خوشی کرنا جس کے اندر کوئی ایسے بیہودہ الفاظ نہ ہو، ایسے اشعار پڑھنا یہ جائز ہے، ایسے اشعار گانا۔
اور جو خوشیوں کے اندر، شادیوں کے اندر ڈھول وغیرہ بجایا جاتا ہے، یہ ایک حرام طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصار کی شادی میں گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس شادی کے اندر بڑا مایوسی سی ہے اور خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ آپ بچی کو ذرا ذوق اور شوق کے ساتھ روانہ کرو، ذرا دف بجاؤ۔ دف کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک سائڈ سے بجتا ہے اسے دف کہتے ہیں، جو دو سائڈ سے بجتا ہے اسے دول کہتے ہیں۔ جو دو سائڈ سے بجتا ہے اسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اب جو ایک سائڈ سے بچے اسے اسلام نے حلال قرار دیا ہے شادیوں اور خوشیوں میں۔ تو خوشی اللہ اور اس کے رسول کے سنت کے مطابق ہونی چاہیے، اور ایسی نہ ہونی چاہیے کہ ہم اس خوشیوں کے اندر جو سارے نیک عمل کیے ہیں، قربانی کی ہے، رمضان کے روزے رکھے ہیں اور اللہ رب العالمین سے جو دعائیں مانگی ہے، یہ جو 10 دن ہم نے گزارے ہیں اس کے اندر جو بھی نیک عمل کیے ہیں، عید آئے ہم یہ سارے نیک عمل گوا بیٹھے، ان سارے نیک عملوں کو ضائع کر دیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جتنے لوگ مریض ہیں اللہ رب العالمین ان کو شفا دے۔ جو مقروض ہیں رب تعالیٰ ان کو اپنے خزانوں سے ان کے قرضے دور فرما دے۔ جو لوگ امن کے حوالے سے پریشان ہیں رب تعالیٰ ان کو امن دے دے۔ جو لوگ رزق حلال کے حوالے سے پریشان ہیں رب تعالیٰ ان کو رزق حلال عطا فرما دے۔ جو لوگ اولادہ کے حوالے سے پریشان ہیں رب تعالیٰ ان کو نیک اولاد دے دے۔ جو اولادوں کی تربیتوں کے حوالے سے پریشان ہیں رب تعالیٰ ان کی اولادوں کو نیک بنا دے۔ جو لوگ اولادوں کو رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں رب تعالیٰ ان کو نیک رشتے عطا فرما دے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔